وہ ہے جو میرے بعد میری آل کے لیے بہترین ہے۔ میری بات کو سنیں، توجہ سے سنیں۔ آقا کریم کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے جو میرے بعد میری آل کے لیے بہترین ہے۔ اب کون بہترین ہے؟ سبحان اللہ۔ جو آل بیت کی شان میں کوئی شعر سن لے، اس کے ماتھے پہ بال آ جائے، وہ بہترین ہے آل کے لیے؟ بدترین اس کو کہہ سکتے ہیں، بہترین نہیں کہہ سکتے۔ کسی بھی معاملے پہ تعبیریں کر لے، لیکن حقہ کے بنا لا الہ الا حسین کی باری آئے تو پھر انہیں منجی پوٹھی ہو جائے، وہ بہترین نہیں ہو سکتا، وہ حسینی نہیں ہو سکتا، وہ کمینہ یزیدی ہے۔ یاد رکھیے، یہ مکمل ابھی سمجھ نہیں چلا، چلیں کوشش کریں جلدی جلدی اس کو چلائیں۔ حاضرین کرام، نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم لأہلی من بعدی، تم میں بہترین وہ ہے جو میرے بعد میری آل کے لیے بہترین۔ پھر اس سے اگلی حدیث حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میں اس کی جان سے زیادہ اسے محبوب تر نہ ہوں۔ ان باتوں کو سنتے جائیں، مجھے احساس دلواتے جائیں کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تک کوئی مومن نہیں جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ پھر اگلے الفاظ وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِي، اور میرے اہل بیت اسے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس سے اگلے الفاظ وَإِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ إِتْرَتِي، اور میری اولاد سے جب تک وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت نہ کرے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِي، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اور میری ذات سے اپنی ذات سے زیادہ محبوب تر نہ ہوگا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کو امام طبرانی نے نقل کیا اور اس کے علاوہ امام بیکی نے اس کو نقل کیا، صاحب مجموع الزوائد نے اس کو نقل کیا۔ اس سے اگلی جو روایت ہے اس میں نبی علیہ السلام کا فرمان ذیشان حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کلیجے ٹھر جائیں گے یہ حدیث پاک سنیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا آقا آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ آقا کریم سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما سمیت بنتی فاطمہ لأن اللہ فاطمہا۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور لأن اللہ فاطمہا، اگلے الفاظ وفاطمہ محبیہا للنار، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ اور اس کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں کو جہنم سے بچا لیا۔ جہنم سے بچا لیا ہے۔ حوالہ جنتیوں کو نہیں چاہیے، جہنمیوں کے لیے حوالہ، بغضیوں کے لیے حوالہ۔ مسند الفردوس کے اندر یہ روایت موجود ہے، تاریخ بغداد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور ایک مقام پہ میں نے امام ابن حجر کے حوالہ سے بھی پڑھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اس کو اور اس کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں کو اللہ نے جہنم سے بچا دیا۔ پھر اس سے اگلی حدیث، اس سے اگلی روایت ذرا یہ بھی سنیے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنۃ،
کہ میری اہل بیت سے محبت کا ایک دن پورے سال کی عبادت سے خوش کی بات نہ کر دیں نا، خوش ظاہر یزیدی مولا یہ ان کے لیے روایت ہے، سمجھ میں آئی؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جس نے ایک دن میری آل سے محبت کی وہ پورے سال کی بے ریا عبادت سے اس سے اگلے الفاظ کیا ہے، وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اسی حالت میں وہ مر گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو اسی حالت میں مر گیا یعنی حضور کی آل کی محبت لے کے مرا وہ جنت ہی ہے۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ شہیدوں میں اٹھایا گیا۔ من مات علی حب آل محمد مات کافرہ، جو آل کے بغض میں مرے گا وہ کافروں میں سے اٹھایا گیا۔ اس کو تو حضور تاجدار مولانا نے تسبیح میں نقل کیا۔ اور اس کے علاوہ اس سے اگلی حدیث پاک یہ بھی آپ کو ذوق آئے گا سن کے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔ مرفوع وہ روایت ہوتی ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی طرف منسوب ہو، جس حدیث کا سلسلہ حضور تک پہنچے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا شجرۃ، میں درخت ہوں، وہ فاطمہ تو حملھا، اور فاطمہ اس کے پھل کی ابتدائی حالت۔ میں درخت اور فاطمہ اس کے پھل کی ابتدائی حالت۔ اگلے الفاظ وعلی لقاؤھا، اور علی اس کے پھول کو منتقل کرنے والا ہے۔ پھر والحسن والحسین ثمرھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین اس درخت کا پھل ہے۔ پھر آگے فرمایا والمحبون اہل البیت بارکھا، جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے یہ اس درخت کے اوراق ہیں۔ یقینی طور پر سون بھی وہی ہے، چلانے والا بھی وہی ہے، کہ بندہ بھی دے وہی ہے، پھر فرق نہیں ہونا چاہیے۔ فرق سب کچھ وہی ہے لیکن آج کی تحقیق نہیں ہے، یہ تحقیق نہیں ہے۔ اچھا اب نبی علیہ السلام کا فرمان ذیشان ایک بار پھر سماعت کرنے میں درخت ہوں، فاطمہ اس کے پھل کی ابتدائی حالت ہے، علی اس کے پھول کو منتقل کرنے والا ہے، اور حسن و حسین اس درخت کے پھل ہیں، اور آل بیت سے محبت کرنے والے اس کے اوراق ہیں۔ آگے سنیے ذرا، ہم فی الجنت حقا حقا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یقیناً یقیناً وہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہیں۔ اسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان علی ابن ابی طالب رفعہ، یعنی یہ بھی مرفوع حدیث، مرفوع روایت کی مولا علی نے، جس کا سلسلہ حضور تک پہنچتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، میں 4 لوگوں کی قیامت والے دن شفاعت کروں گا۔ 4 لوگوں کی آپ دیکھتے ہیں، ان چاروں جن کی میرے نبی قیامت کے دن شفاعت کریں گے، کون کون سمجھتا ہے کہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں؟ ذرا سنیے گا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے وہ شخص المکرم ذریتی، سب سے پہلے میں اس کی شفاعت کروں گا جو میری وجہ سے میری آل کی عزت کرے گا۔ واہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت، ہمیں سبق پڑھا دیا کہ سید زادے کو کندھوں پہ اٹھا کے بتا دیا کہ سید کی عزت کسی عمل کی وجہ سے نہیں کی جاتی، مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے کی جاتی، نسبت کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اب دوسرا وَالْقَابُ لَهُمْ حَوَائِجُهُمْ،
اور دوسرا وہ جو میری آل کی حاجات کو پورا کرنے والا ہے، میری آل کی حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ وَسَائِلَهُمْ فِي أُمُورِهِمْ إِنَّا مَدْتَرُّ إِلَيْهِ، اور ان کے معاملات کے لیے تگ و دو کرنے والا جب وہ مجبور ہو کر اس کے پاس ان کی فکر کرنے والا، تگ و دو کرنے والا، اس کی بھی شفاعت کروں گا۔ وَالْمُحِبُّ لَهُمْ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، اور اس کی بھی شفاعت کروں گا جو دل و جان سے، دل و زبان سے میری آل کے ساتھ محبت کرنے والا ہو۔ یہ فرمان ذیشان تاجدار ختم نبوت کا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ مشہور الفاظ ایک حدیث پاک کا حصہ ہے، مکمل حدیث پاک نہیں، میں نے اس کو کوٹ کیا یا اس کو نوٹ کیا، اس کا کچھ حصہ، ان الحسن والحسین ہما ریحانۃ یا من الدنیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسن و حسین دونوں میرے دنیا کے گلشن کے پھول ہیں، دنیا کے گلشن کے پھول ہیں۔ ہم سب سے اعلیٰ ہم سمجھتے ہیں یہ گلاب ہے، یہی ہے۔ اب یہ جو گلاب ہے، یہ گلاب ہے نا، اس کی جو پتی ہے اس میں خوشبو ہے، اس کی جو نیچے ڈنڈی ہے نا، یہ ڈنڈی اس میں خوشبو نہیں ہوتی، اس میں خوشبو نہیں ہوتی، پتی میں خوشبو ہے، ڈنڈی میں خوشبو نہیں۔ میرے نبی نے گلاب کا پھول حسن و حسین کو نہیں کہا، میرے آقا نے سورج مکھی کا پھول نہیں کہا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے موتی کا پھول نہیں کہا۔ آقا نے فرمایا یہ ریحان ہے، ریحان اس پھول کو کہتے ہیں جس کے پتے تو پتے رہ گئے، پتیاں تو پتیاں رہ گئی، اس کی ڈنڈی میں بھی خوشبو ہوتی ہے، اس کی ڈنڈی میں بھی خوشبو ہوتی ہے۔ اسی لیے میرا بریلی کا امام کہتا ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو، حسین اور حسن۔ اگر آج بھی کسی کو بغض کا زکام نہ ہونا، یہ خوشبو آج بھی محسوس ہوتی ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والے آج بھی اس خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں۔ بات کو سمجھے؟ اب کہتے ہیں یہ بغضی ہے نا، جن کو خوشبو نہیں آتی، کہتے ہیں کہ یہ نفس انسانی کا قتل ہے، تو نفس انسانی کے قتل سے بندہ کافر نہیں ہوتا، حرام کا ارتکاب تو کرتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہ عام نفس انسانی نہیں، یہ میرے نبی کا بیٹا ہے حسین، میرے مصطفیٰ کی لفظ جگر کا لفظ جگر ہے۔ یہ مسئلہ نفس انسانی کے قتل کا نہیں کہ ماذ حرام قرار دیا جائے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کا مسئلہ ہے، آقا کریم علیہ السلام کی اذیت کا مسئلہ ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت مقدسہ 22ویں پارے کے اندر یہ آیت مقدسہ گواہ ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ پتہ نہیں مولوی کیوں کرتے ہیں یزید کو لعنت کرنے واسطے، کدھر ایڈ باندھنا ہو جائے۔ ظاہر ہے جو جس کا کھاتا ہے اس کے گیت جاتا ہے۔ ہم حسینی لنگر کے پلنے والے، ہم ذکر حسین ہی کریں گے نا، ہم حسینی ہیں اس لیے ہم ذکر اہل بیت ذکر حسین کریں گے۔ جو یزید کا کھا رہا ہے ظاہر ہے مجبوری ہے اس کی بھی، اندروں اندری وہ کیا دنے جاسوسیاں کر کے نا ساڑھے میں گھس کے، شاید میں نے پہلے بھی ایک طرح بتایا کہ جاسوس جب بھی آتا ہے نا، جس کی جاسوسی کرنی ہے اس کی وردی میں آتا ہے، تو تھوڑی وردی چ بھی آیا جب خیال کریں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ جب تک ایک بھی حضور کی اہل بیت کا محب زندہ ہے، نہ یزیدی کامیاب ہو سکتا ہے، نہ یزیدی فکر کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، اللہ فرماتا ہے جنہوں نے ایذا دی، اللہ کو کون تکلیف دے سکتا ہے کسی کی ضرورت؟ اس کو ایذا کون پہنچا سکتا ہے معاذ اللہ؟
وہ کہتا ہے جس نے میرے رسول کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. مجھے بتاؤ حسین کا سر کاٹنے سے میرا نبی راضی ہوا؟ کیا کیا کیفیت ہوئی ہوگی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اس منظر کو دیکھ کر. چلو میں کسی دوسروں سے بات نہیں کرتا. جو یزیدی ملا ہماری صفوں میں گھس کر یزید کی تعریفیں کر رہے ہیں اس بات کو وہ مانتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام آج بھی ہم پہ نگاہ کیے ہوئے ہیں. تو جو ہم پہ گناہ گاروں پہ نگاہ کیے ہوئے ہیں کیا 10 محرم کو اپنے شہزادے پہ ان کی نگاہ نہیں ہوگی؟ کیا آقا کریم علیہ السلام نے اس منظر کو نہیں دیکھا ہوگا؟ اور پھر آج تعویلیں کرتے ہیں جی یزید کو پتہ نہیں تھا, یزید کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا. کون کہتا ہے یزید کو نہیں پتا تھا؟ چلو یزید کو یہ تو پتا تھا کہ جب امام مسلم شہید ہوئے, جب سر حسین پہنچا اس نے کوئی مواخذہ کیا, قصاص لیا, بات کو آگے چلایا. میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں کہ اس نے کیا کیا نہیں کیا. صرف بات شہادت حسین تک نہیں رکی, آگے کے معاملات بھی ہیں کہ مدینہ طیبہ میں اس نے کیا کیا تھا, کیا کروایا تھا, مکہ شریف میں اس نے کیا کروایا تھا. اب اس شہادت کو صرف نفس انسانی کا قتل کہنا یہ انصاف نہیں, نا انصافی ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے من احب الحسن والحسین فقط احبنی, جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغضہما فقط ابغضنی, حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا. اب واقعہ کربلا کو دیکھیں, کیا یہ محبت تھی یا بغض؟ تو پھر جس نے حضور سے بغض رکھا اس نے حضور سے بغض رکھا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کی حسن و حسین سے صلح ہے مجھ محمد کی اس سے صلح ہے, جس نے ان کے ساتھ جنگ کی میں ان کے ساتھ جنگ کروں. یہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے. اور پھر آقا کریم نے فرمایا من احبنی و احب ہذین, جس نے ان دونوں سے محبت کی یعنی حسن و حسین سے اس نے مجھ سے محبت کی. اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احبنی و احب ہذین, جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی, و اباہما و امہما, اور ان کے والدین سے محبت کی, کان معی فی درجتی یوم القیامہ, وہ قیامت والے دن میری غلامی میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا. تیاری کر لو, بیڑا محمد والا لہنگا پہ تاجنا. آقا کریم نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا. حضور کا درجہ کہاں ہوگا؟ سب سے بلند, بولیے سب سے بلند. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور کا درجہ تو نبیوں سے بھی بلند ہوتا ہے, تو غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہے, کوئی صحابی بھی نبی سے افضل نہیں ہے. سمجھ آ گئی نا بات؟ کوئی صحابی بھی نبی سے افضل نہیں ہے. میرے نبی تمام انبیاء سے افضل ہے. اب کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ اگر ہم نبی کے ساتھ نبی کے درجے میں ہوں گے پھر انبیاء سے کیا اوپر ہوں گے؟ نہ اوپر نہیں ہوں گے. میں اس کی مثال دیتا ہوں, جب ایک بادشاہ تخت لگا کے بیٹھتا ہے تو اس کے وزراء نیچے بیٹھتے ہیں, لیکن بادشاہ کو پکا چلنے والے خادم ہوتے ہو جو نیچے ہوتے ہیں نا ان کی وزارت کو ان کے سٹیٹس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ نبی تو سردار ہوں گے, ہم حضور کے ساتھ درجے میں حضور کی نوکری کر رہے ہیں. ہم غلامی کے معنوں میں ہیں, آقا کریم علیہ السلام کی نوکری کے لیے خاتم مانے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث پاک میں نے بیان کیا یہ ابن ماجہ کے اندر ہے, امام نسائی نے بھی اس کو نقل کیا ہے. اب صرف یہ کہہ دینا کہ نفس انسانی کے قتل کے تناظر میں دیکھا جائے نہ بھائی, حضور علیہ السلام کی محبت کے تناظر میں اس قتل کو دیکھا جائے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرامین کیا ہے, حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا. بلکہ آقا کریم علیہ السلام صرف یہ کہ جیسے نانا نواسے کے ساتھ محبت کرتا ہے یہ وہ محبت ہے, یہ وہ محبت نہیں, اس محبت کو شریعت سے حاصل ہے.
بھائی نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو ان سے محبت نہیں کرے گا، تو پھر شرعی حیثیت حاصل ہوئی ہے؟ یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے۔ آپ نے میری بات کو نہیں سمجھا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اور جو ان سے بغض رکھے، میں ایک حدیث پاک کو پیش کرتا ہوں، بہت شکریہ، بے شک ایک حدیث پاک میں پیش کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ذیشان جس کو امام حاکم نے نقل کیا مستدرک کے اندر، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَصَلَّى وَصَامَ ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِآلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ دَخَلَ النَّارَ۔ ترجمہ سنیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بس اگر کوئی شخص رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے ساتھ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان حرم کعبہ میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے اور روزے کے ساتھ ہر وقت وہیں پہ نماز پڑھے، وہیں کا نمازی ہر وقت ہر روز روزے کے ساتھ۔ اسی دیکھ کے کہاں کہ بڑا نیک بندہ ہے، لیکن حضور اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں پھر وہ کس حالت میں اللہ سے ملے گا، ثم لقی اللہ، پھر اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد، کہ اس کے دل میں میری آل بیت کا بغض ہو۔ فرمایا نماز روزے جتنے عمل کیے ان کو نہیں دیکھا جائے گا، داخل النار، اس بے ایمان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ مجھے بتائیں نمازیں کام ہے جمشید قادری صاحب، آج یہ بڑا مشکل ہے ایسی باتیں کرنا۔ کہتے ہیں جی پھر جب سے آتے مولویوں کو ڈیٹا نہیں ملے گا، پھر تقریریں نہیں ملیں، تاریخیں نہیں ملیں گی، اور میں کیا میں جتی دی ٹھوکر پہ مارنا آل بیت کے ساتھ بغاوت کر کے میں کسی جلسے کی تاڑ میں رہوں، تیرے لفافے کی تاڑ میں رہوں، اگر یہی کام کرنا تو میرے تو پھر اینکریج کی پائے گی۔ بھائی مجھے تو میرے تاجدار گورنر نے سبق سکھایا ہے، خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں 5 تن نام کے ٹکڑے، اسی در سے مجھے ملتے ہیں صبح و شام کے ٹکڑے۔ یہ یاد رکھنا 6 مہینہ کورونا رہا، لوگوں کے دانے مک گیا، آٹا مک گیا، اللہ کی قسم ہے لوگوں کو دیتا ہے پھر بھی نہیں مل گیا۔ لوگ کورونا بھی کوئی تاریخ آئے تو بندہ خوش ہوتا ہے، میں جان کے کہتا تھا کورونا کی وجہ تو پابندی ہے میں نہیں آ سکتا۔ بات یہ ہے کہ جن کا ہماری پشت پہ ہاتھ ہے نا وہ سوئیں تگڑے ہوئے۔ حضرت شاہ نصیر الدین نصیر نے فرمایا امت کو آفتاب قیامت کی فکر کیا، چھتری ہے زلف شاہ کی سر پر لگی، امت کو آفتاب اجل سون میرا ساتھ نہیں دے رہا تو یہ طبیعت ٹھیک ہوگی رہنا ساتھ دے گا، امت کو آفتاب قیامت کی فکر کیا، چھتری ہے زلف شاہ کی سر پر لگی ہوئی، زہرا علی حسین و حسن کا غلام ہوں، مہر علی کی مہر ہے دل پر لگی ہوئی۔ اعلیٰ حضرت کے برادر اصغر یہی تو فرما رہے ہیں کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنانے اہل بیت۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا نا، ان کے بیٹے نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے، اچھا کہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے لعنت کی، ہم تم کے مقلد نہیں ہیں۔ میں نے کہا عقیدے میں کوئی کسی کا مقلد نہیں ہوتا، فقہ میں مقلد، عقیدے میں مقلد نہیں، یہ بات آپ ذہن نشین کر۔ اگر امام احمد بن حنبل اور ان کا اور ہمارا عقیدہ مختلف ہے تو پھر آج کے بعد اہل سنت یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہم ائمہ اربعہ کو مانتے ہیں، پھر یہ کس لیے کہتے ہیں؟ جب اہل بیت کی بات ہے تو امام احمد بن حنبل پرائے ہو جاتے ہیں، اپنے مطلب کی بات ہے پھر ہمارے ہو جاتے ہیں، اہل بیت کی بات ہے کہتے ہمارے نہیں۔
بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان یزید پر لعنت کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر قرآن لعنت کر رہا ہے۔ سنیے نا، ذرا توجہ سے سنیے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جی یزید پر لعنت کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں کرتا ہوں، کیوں نہ کروں؟ کیونکہ اس پر قرآن لعنت کر رہا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جی کون سی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ فرما رہا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ تو کیا تمہارے یہ لچھن، یہ انداز نظر آتے ہیں؟ یہ ترجمہ حضرت کر رہے ہیں، نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے اور تم زمین پر فساد کرو، یہ قرآن کی آیت ہے، تم زمین پر فساد کرو اگر تمہیں حکومت ملے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے رشتے کاٹتے ہو۔ پھر اگلی آیت مقدسہ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ ہے وہ لوگ جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جو عام لوگوں کو قتل کرے قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہے، جو نبی کی لفظ جگر کا لفظ جگر شہید کروا دے، جو نبی کے بیٹوں کو شہید کروا دے، جو نبی کے بیٹے حسین ابن علی کے سارے خانوادے کو لٹا دے اور پھر سر کاٹ کر نیزے کی نوک پر بلند کروا کے 72 نفوس کا اور پردہ دار بیویوں کا شام کے بازاروں میں تماشا کرے، اس بے ایمان پر ہم لعنت کیوں نہ کریں؟ اس بے ایمان پر ہم لعنت کیوں نہ کریں؟ حضور تاجدار گولڈا فرماتے ہیں بیٹی نصیبیت پہ نہ کیوں لعنت ہے نصیب، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ کیا کہنے ماشاءاللہ، یہ دشمنی ہے، اور بلکہ حضرت چراغ گولڈا کا یہ کلام کے چند اشعار بڑے خوبصورت اشعار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جانا، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے۔ الفاظ سنیے چراغ گولڈا کے، حضور نصیر ملت کیا فرما رہے ہیں، ذرا ذوق کا مظاہرہ کیجیے، جدو میری تھوڑی سور ماں کی پھر سور ملا اجے رل نہیں رہی۔ پہلے سپیکر پہ نام خانوں نے پڑھا، جمشید قادری صاحب بڑے عرصے بعد تشریف لائے، سننے کو دل تھا لیکن وہ سپیکر پرانا دور یاد آیا، زور بڑے لگے قاری اخلاق صاحب نے کہا میاں صاحب تشریف پڑھ دے، انہاں کہا جی میرے گردے جڑے نے نا میں ٹھیک رکھنے چاہتا ہوں، اللہ سلامت رکھے، ذرا سبحان اللہ کہہ دیں۔ حضرت چراغ گولڈا فرما رہے ہیں میں ٹائم بچانے کی وجہ سے اس کو سادہ پڑھ رہا ہوں۔ آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جانا، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے، وہ ایک مقام کے جس کا مقیم باب علم تھا، الفاظ دیکھیے، وہ ایک مقام کے جس کا مقیم، او جڑا گھر جدے چھلی رہندا سی، وہ ایک مقام کے جس کا مقیم باب علم تھا، اپنا تو رابطہ اسی گھر کے ساتھ ہے، اپنا تو رابطہ اسی گھر کے ساتھ ہے۔ آل نبی کے درد سے میں بھی جدا نہیں، آل نبی کے درد سے میں بھی جدا نہیں، میرا نصیب ان کے مقدر کے ساتھ ہے، لاکھوں شفیع ادھر ہیں ادھر ایک حسین ہے، کانٹوں کی نوک جھوک گلے تر کے ساتھ ہے، کانٹوں کی نوک جھوک گلے تر کے ساتھ ہے، تنہا اسی کے نام سے دشمن تھا بد حواس، ایک حسین کی فکر تھی کسی کی بیعت کی فکر نہ تھی، تنہا اسی کے نام سے دشمن تھا بد حواس، اب کیا کرے حسین 72 کے ساتھ ہے، اب کیا کرے حسین 72 کے ساتھ ہے، سچ مچ ہو دل میں غم تو بھر آتی ہے آنکھ کی، سچی دا دل غم ہوئے تو آنکھاں بھر تو یزید بھی رویا سی، حال حضرت نے اسی لیے کہا جھوٹی موٹی دا نہ رونا، اگر حسین کے غم میں رونا آ جائے تو پھر یہ باعث رحمت ہے۔ شاہ عبدالعزیز مودی سے دلوی نے بھی لکھا ہے، آپ سے پوچھا گیا نا حضرت شاہ عبدالعزیز مودی سے دلوی سے، آپ کے فتاوہ میں یہ بات موجود ہے کہ پوچھا گیا کہ ذکر حسین شہادت حسین کرنا کیسا ہے، فرمایا زمین و آسمان جن و انس یہ سب مل جائیں، جمادات نباتات حیوانات مل کر بھی یہ ذکر کریں پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ شاہ عبدالعزیز لکھ رہے ہیں، حاضرین کرام، اس ذات پاک کا ہوں دل و جان سے میں غلام ہوں، حضرت نصیر ملت فرما رہے ہیں اس ذات پاک کا ہوں دل و جان سے میں غلام،
دعویٰ غلط نہیں ہے مگر ڈر کے ساتھ دعویٰ غلط نہیں ہے مگر ڈر کے ساتھ ہے دشمن کی گفتگو میں کہاں خیر کی جھلک دشمن کی گفتگو میں کہاں خیر کی جھلک جو بات ہر شہید کی ایک شر کے ساتھ ہے بھیجو یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت ہے نصیر یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے تو دوستان گرامی یہ یاد رکھیے گا حسینی بن کے رہنا کبھی بھی کسی یزیدی کی حمایت بھی نہ کرنا یزید تو دور کی بات آج کچھ یزیدی آپ کے سٹیجوں پر آپ جو چندہ دیتے ہیں نا اپنے مولویوں کو جلسے کروانے کے لیے ان سے پوچھ لیا کرو آپ مختلف محلوں سے آئے ہیں مختلف مساجد کے جو انتظامیہ کمیٹی کے احباب موجود ہیں حاجی یاسین صاحب موجود ہیں دیگر اپنے اپنے علاقے کی کمیٹیوں کے رائے ظہور احمد بھٹی صاحب تشریف فرما ہیں ملک محمد اجاز جندوہ صاحب ہیں جن کو میں جانتا ہوں بابا مختار صاحب ہمارے محلے کی مسجد کے خزانچی ہیں غوثیہ مسجد کے دیگر احباب ملک احمد نواز صاحب فاطمہ جناح کدونی سے یہ یاد رکھیے جب بھی مسجد کے امام صاحب کسی مولوی کو بلانے لگے نا تو ہون بلا دھڑک پوچھ لیا کرو بھائی جنہوں چندہ نات پیسے اکٹھے کر رہے ہو جنہوں لبابہ دینا جے حسینی نہیں ہے یزیدی بات سمجھ آئیے بالکل ہاں قتل انشاءاللہ ساڑھی مسجد پہ کوئی آئے کوئی یزیدی آ کے تو یا پھر سیرہ مانگے یا ہو رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر حسینی بننا تو پکا حسینی منافقت نہیں کرنا عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا غلام بننا ہے جس نے کہا تھا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سر داد نہ دا دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین آج کل کے شیر کو پڑھا کیونکہ میں نے انہوں پتہ لگا میں وہ چیز ضرور پڑھنا جڑی یزیدیاں نو چھوڑے ساڑھ کے پڑھن دی چاسی بکری سبحان اللہ کہتے ہیں یہ خواجہ معین الدین چشتی میری شعر نہیں ہے میں کہتا ہوں ہو یاد ہے اکابرین امت میں کتنے بزرگ پڑھتے رہے کتنے بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو درج کیا اتنے شعر بچا گیا ہے اس شعر نے تنقید بھی پائی اکھے جی یہ جو حقہ کے بنائے لا الہ اس حسین ہے یہ سنی والا جملہ نہیں ہے میں کہ ایک بات سنی تھا قلندر لاہوری سنی ہے اب وہ تو بہت بڑا عاشق ہے وہ تو درویش لاہوری قلندر لاہوری بہت بڑا عاشق رسول ہے فنا پر رسول ہے میں نے کہا وہ کہتا ہے باہر بغیر حق در خواب و خون غلطی داس بس بنائے لا الہ غلطی داس کیا یہ وہی الفاظ نہیں ہے تیرا پیمانہ اس بات کے لیے کوئی اور ہوتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو کوئی اور ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ عطائے رسول پھر ہند کا شیری یہ یاد رکھنا ایسے چکر بازوں سے بچ کے رہنا ایسے چکر رافضیوں کا شعر ہے میں کہتا آج تک میں سمجھ نہیں آئی رافضی کیوں ماں بھائی جو صحابہ سے فوز رکھتا ہے وہ رافضی ہے سوشل میڈیا تسی بھی دیکھا بیکی بات وہ بھیڑ چال اچنا آئے جڑی ویڈیو انہوں شیئر کر واہ 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 حضرت نے کمال کر دیا وہ فلانے حضرت نے کمال کرتا فلانے نے کمال کر دیتا میں کہا کم از کم دیکھو ایک پاسے حضور دی آل یہ یار شرم کرو صرف اتنا دیکھ لو اگر آل دے نال نہیں کھلو سکتے زبان کم از کم بند رکھو کیوں تواڈے پیو دادے قبریں ٹر گئے کیوں دستے ہوئے بھڑے کام کرتے رہے جنہاں دے نتیجے تسی دنیا چاہیں یہ اٹھنا تھا کہ پتہ لگتا ناراض تے نہیں ہوئے اس گل تے ہو بھی جاؤ تو میں نے اعتراض کوئی یہ یاد رکھیے گا ہم ہر ایک یزیدی کی آنکھوں میں گھٹکتے رہیں گے ہم حسینی تھے حسینی ہیں حسینی رہیں گے آج جمعہ بھی میں لیٹ پڑھا کہ یہ سبحان اللہ
میرے امام پاک امام حسین میدان کربلا میں آتے ہیں، جہاں میں نے پچھلے جمعہ بات کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ میرے امام پاک میدان کربلا میں پہنچے، حسین پاک نے پھر اپنا تعارف کروایا۔ لوگوں یاد رکھنا، اگر تم نبی کے کسی صحابی کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو روئے زمین پر کئی علاقوں میں میرے نانا جان کے صحابہ موجود ہیں، ان کی زیارت کر سکتے ہو۔ اگر تم لوگوں نے میرا سر کاٹ دیا اور پھر تم نے سوچا کہ ہم نے نواسہ رسول کو دیکھنا ہے تو نبی کا نواسہ صرف میں ہوں، میرے بعد تمہیں نبی کا کوئی نواسہ نہیں ملے گا، میرے بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کوئی نواسہ تمہیں نہیں ملے گا، محمد کریم علیہ السلام کا نواسہ صرف میں۔ حسین پاک نے اپنا تعارف کروایا، کیا تم نہیں جانتے میں وہ حسین ہوں جو نبی کی رواب چوستا تھا، جو نبی کے کندھوں کی سواری کیا کرتا تھا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میرے بارے میں میرے نانا جان نے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، جس نے حسین سے محبت کی اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ جب یہ تقریر کی تو یزیدی ایک دوسرے کو کہیں، ایک کہے تو جا، دوسرا کہے تو جا، تیسرا کہے تو جا۔ جب یہ ایک دوسرے سے بات کو ڈال رہے تھے، ابن سعد چلا کے کہتا ہے میں نے اتنے جنگجوؤں کو بچا کے رکھا ہے، ارے جاتے کیوں نہیں حسین کے مقابلے، جاتے کیوں نہیں حسین کے مقابلے میں؟ ابن سعد لل کر کے کہتا ہے اب ایک جو بڑی شہرت رکھنے والا پہلوان شیر خدا کے شیر کے مقابلے میں آتا ہے تو میرا امام کربلا کا نقشہ ہی بدل دیتا ہے۔ حضرت تاجدار گوڑا فرماتے ہیں کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا، منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ میرے امام پاک کے سامنے جو بھی آتا ہے پھر لاشوں کے انبار لگتے ہیں، کربلا کی تپتی ریت کو جو حسین کے ساتھ کربلا کی ریت بھی پیاس میں تڑپ رہی تھی، میرے امام نے اس کو یزیدیوں کے خون سے سیراب کر دیا۔ میرے امام پاک نے اس سرزمین کو رنگین کر دیا، ایک ایک مقابلے میں آیا، کسی کو گریبان سے پکڑ کے پٹھا، کسی کو نیزے کی انگلی پہ اٹھا لیا اور کسی کو تلوار کے ساتھ کاٹ کے رکھ دیا، کسی کی گریبان سے پکڑ کر، کسی کے جو گلے میں رومال تھا اس سے پکڑ کر کھینچا، زمین پہ پٹھا، لاشوں کے انبار ہیں۔ لیکن میرا امام پھر بھی کہہ رہا ہے آئے کوئی اور یزیدی ہے مقابلے میں، علی کا بیٹا ڈٹ کے کھڑا ہے، علی کا بیٹا ڈٹ کے کھڑا ہے، سینہ تانے ہوئے لو ابن علی آتا ہے، کربلا والوں سمجھ جاؤ علی آتا ہے، کسی کی جرت نہیں۔ اب ابن سعد شور مچاتا ہے، ابن سعد شور مچاتا ہے کہ جلدی کرو، اگر اس طرح کے تو ایک ایک مارا جائے گا، بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے۔ لیکن حسین ڈٹ کے کھڑا ہے، اس کے شور مچانے پر چاروں طرف سے تیروں والے تیر لے کر آتے ہیں، تلواروں والے تلواریں لے کر آتے ہیں، نیزوں والے نیزے لے کر آتے ہیں۔ ایک علی کا بیٹا، ہزاروں یزیدی لشکر، میرا امام ڈٹ کے کھڑا ہے۔ میرے امام پاک نے جب دیکھا دائیں بائیں، حضرت سیدہ زینب بھی پردے میں منظر دیکھ رہی ہوں گی، لیکن کتنے صبر اور جرت کے ساتھ، علی کی بیٹی کتنے تحمل کے ساتھ، دیکھنے کے باوجود کتنا مقابلہ کر رہی ہے۔ صبر کا دامن علی کی بیٹی نے نہ چھوڑا، وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس کی رگوں میں حیدری خون تھا۔ میرے امام پاک تنہا کھڑے ہیں یزیدیوں کے درمیان، وہ دشت کربلا میں تنہا کھڑا ہوا، وہ دشت کربلا میں تنہا کھڑا ہوا، جیسے کہ انبیاء کا اثاثہ کھڑا ہوا، حالے میں جان ساروں کے یوں لگ رہے تھے حسین کہ جیسے کہ حاجیوں میں ہو کعبہ کھڑا ہوا۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت
میرے امام ڈٹ کے کھڑے ہیں، تیروں کی بارش ہوتی ہے، مورخین نے لکھا ایک تیر وہاں آ کے لگا جسے بارہا مرتبہ میرے آقا نے چوما تھا، اس جبین پہ آ کے تیر لگا، میرے نبی کا شہزادہ سواری سے زمین پر آیا اور سجدے کی حالت میں سر سجدے میں رکھ دیا۔ پھر وہ کیسا سجدہ ہوگا؟ اللہ کا قرآن اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس سورت کی آخری آیت جو آیت سجدہ ہے، میں تلاوت نہیں کرتا، اس کا ترجمہ کر دو۔ اللہ نے فرمایا اور سجدہ کر میرے قریب ہو جا، یعنی جب بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ حسین نے کربلا کی سرزمین پر جب آخری سجدہ کیا ہوگا تو پھر جب وہ قرب نصیب ہوا ہوگا حسین نے کہا ہوگا مولا قرب تو پہلے بھی ملتا تھا پر جتنا قرب آج ملا ہے اگر یہی قرب میسر رہے پھر میری ایک جان نہیں ہزاروں جانیں ہوں سر سجدے میں رکھ کر تیرے نام پہ قربان کر دوں۔ سر سجدے میں سر سجدے میں رکھ کر تیرے نام پہ قربان کر دوں۔ کیسا نمازی تھا حسین، کیسا سجدہ تھا میرے امام کا سجدہ، وہ کیسا سجدہ ہوگا؟ حضرت تاجدار گولڑا، آپ کے چشم و چراغ گولڑا، حضرت شاہ نصیر الدین نصیر، آپ نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا، وہ کتنا لمبا سجدہ تھا کہ حسین کا سر سجدے میں سنان بن انس نیزہ پھینکتا ہے، سجدے کی حالت میں شمر لئی تلوار لے کے آتا ہے، سیدہ زینب کہتی ہوں گی میں اجے نہ ماری ویر میرے تو اجے پوری نماز نہ ہوئی، قرآن تے کاری میں نہ سہ بیٹھے پر نماز دا کاری نہ کوئی، نماز دا کاری اج ویر زینب دا جدی ہیٹھ خجر دے ہو۔ میرے امام کا سر سجدے میں یہ کیسا نمازی تھا؟ آج کوئی نمازی مسجد جائے فجر کی نماز پہ جائے پھر واپس لوٹتا ہے، زور کے لیے پھر تیاری، پھر پڑھ کے پھر واپس، عصر کی پھر تیاری، پھر پڑھ کے پھر واپسی، مغرب کی شاہ اسی طرح۔ آواز قدرت آئی کوئی ایسا نمازی چاہیے جو ایک بار آئے پھر پلٹ کے واپس نہ جائے۔ حسین نے کہا مولا تیرے نبی کا شہزادہ حاضر ہے، آج حسین سر سجدے میں رکھ کر یہ دنیا والوں کو بتا گیا کہ میرے نانا نے سجدہ میرے لیے لمبا کیا تھا۔ بڑے بڑے ساجد آئیں گے، بڑے بڑے عابد آئیں گے، لمبے سجدے کریں گے، لیکن حسین جیسا سجدہ کوئی کر کے دکھائے، ایسا سجدہ کیا دنیا نے سجدے جاتے تو دیکھا لیکن اب قیامت تک میرے امام کو سر اٹھاتے کوئی نہیں دیکھے، میرے امام کو سر اٹھاتے کوئی نہ دیکھے گا۔ یہاں گولڑے کے چراغ حضرت پیر نصیر الدین نصیر آپ فرماتے ہیں کہ جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، ذرا سنی الفاظ کہ جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو، سلطان زبا کہنا ہو دے سہرات نے راز ہوں، چراغ گولڑا فرماتے ہیں اس ہو کے راز کو جاننے والا آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے، وہ ہو کا جو راز ہے آج وہ سجدے میں ہے۔
اس شعر کو مؤخر کر دوں کیونکہ اس میں بھی آیا سجدہ کا پیر صاحب نے ذکر کیا ہے، پھر اگر کوئی سجدہ نہ کرے گا میں گناہگار ہوں، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ آگے چراغ گولڈا فرماتے ہیں کہ اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، کس عروج کی بات ہو رہی ہے؟ سر کٹ گیا، نیزے کی نوک پہ بلند ہو گیا، ہر سجدے میں ہے۔ چراغ گولڈا فرما رہے ہیں کہ اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے۔ اور پھر اگلا شعر ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، ابن زہرا تیری اس شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے، اور سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ اور اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شفیع مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شفیع مصطفیٰ، کیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے، جیسے خود کڑے کڑے سمجھ رہے ہیں، بس میں دیکھ رہے ہیں کڑے کڑے سمجھ رہے ہیں، سارے سمجھان کی ضرورت نہیں، خاص گل ہے، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ محو حیرت ہے ملائک دم بخود ہے کائنات، پروفیسر صاحب سنیے ذرا، کہ محو حیرت ہے ملائک، محو حیرت فرشتے، محو حیرت ہے ملائک دم بخود ہے کائنات، آج مقتل میں علی کا ماہرو سجدے میں ہے، آج علی کا ماہرو، آج مقتل میں علی کا ماہرو سجدے میں ہے۔ اور بن کے بس بلکہ اس میں پھر سجدے والی قاری اخلاق صاحب کو میں الگ سنا دوں۔ چلے آخری شعر سنے، مکتہ کے اندر پیر صاحب نے کیا کہا کہ کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب، کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس چیز کو سمجھنے کی بات ہو رہی ہے؟ حسین کا گھر سجدے میں سر کی نوک پر، چراغ گولڈا فرماتے ہیں کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب، عابد و معبود کی، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ اور یہاں پر ایک اور شاعر نے اسی وزن میں لکھا کہ کربلا کی خاک پر، یہ بھی سنیے یہ میری بات صاحب، آج جوڑی اکٹھی ہوگی جمشید صاحب اور یہ دونوں استاذ ناخوان ہیں، میں بھی ان کا شاگرد دونوں، تھوڑی جی سون سی نکال لیے میں استاد کر دینا۔ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے، یہ کون سا سجدہ تھا؟ توجہ کیجئے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، پھر سنیے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی
سجدے میں ہے وہ علی کا جو سجدہ بج رہا تھا فجر میں فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے کل نبی سجدے میں تھے آج ولی سجدے میں ہے کل نبی سجدے میں تھے آج ولی سجدے میں ہے سجدہ بج رہا تھا فجر میں فاطمہ کا لال شاید فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں میرے امام پاک نے سجدہ کیا قیامت تک حسین کا سر سجدے میں ہر سجدے میں نا سر کاٹ کے لینے کی نوک پہ پلان کر دیا اب تعلق حسین کے سر کا تعلق تن سے کٹا نہ قرآن سے کٹا نہ پنجتن سے کٹا نہ قرآن سے تعلق کٹا نہ پنجتن سے کٹا پھر جو ہار جاتا ہے نا وہ میدان میں زمین پہ ہوتا ہے جو جیت جاتا ہے وہ کندھوں پہ ہوتا ہے حسین سجنہ کے کندھے پہ نہیں سی جنہ سمجھے اسی جیت گیا حسین انہوں نے آپ چوک کے دسیا سی بھئی اسی تے صرف شہری کٹیا ہرے اسی ہاں جتیا حسین ہرے ہم کے جیتا حسین جیتا حسین یہ یاد رکھیے گا میرا چیلنج ہے کسی یزیدی ملا کو کہ جرأت کر کے بتائے تو کہتا ہے دو شہزادوں کی جنگ تھی ہم کہتے ہیں شہزادہ ایک تھا جسے حسین کہتے ہیں اور دنیا کے کتے یزید کی تعریفیں کرنے والے ذرا جرأت کر کے بتانا اگر شہزادوں کی جنگ تھی جیتا کون تھا بتائیے جنگ جیتا کون قیامت تک نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی رہی وہ جفا رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا قیامت تک نام زندہ رہے گا تو میرے امام کا زندہ رہے گا میرے امام کا نام زندہ رہے گا اور پھر امام کے پیچھے سر کو کٹ کے نیزے کی نوک پہ جا رہا ہے سکینہ دیکھ کے تڑپتی ہے امام زین العابدین سینے سے لگا دیتے ہیں سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں لیکن صبر کرتی ہے صبر کا دامن نہیں چھوڑتی میرے امام کے کٹے ہوئے سر جس نیزے کے اوپر لٹکایا گیا وہ نیزہ زین العابدین کے ہاتھ میں پکڑایا گیا 70 سواریوں کی ننگی پشتوں پہ میرے نبی کی شہزادیوں کو بٹھایا جاتا ہے اور پھر امام زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے پھر یہ قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے ابن زیاد کی طرف جاتا ہے یہ قافلہ دوستان گرامی امام زین العابدین اوپر دیکھتے ہیں تو باپ کا کٹا ہوا سر نیچے دیکھتے ہیں تو علی اکبر مونو محمد علی اصغر قاسم عباس کے لاش پڑے جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو پردہ دار بیویاں ننگی پشت پہ سوار ہیں تو زین العابدین کے قدم تھوڑے سے لٹ کھڑائے تو سیدہ زینب نے کہا بیٹا ذرا سنبھل کے ذرا تحمل کے ساتھ چلنا عرض کی پھوپھی جان کیا کروں اوپر دیکھو تو
خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں. جب نیچے دیکھتا ہوں تو بھائیوں کے لاشیں نظر آتے ہیں, پیچھے دیکھتا ہوں تو آپ کی کیفیت, پردے دار بیویوں کی کیفیت کو دیکھ رہا ہوں, اور ہاتھوں میں زنجیریں ہیں. سفر بڑا لمبا ہے. کہا ہم نے مدینے جانا ہے, یہ بات یہاں نہیں کرنی, یہ ساری باتیں سنبھال کے رکھ. دونوں پھوپھی بھتیجا مل کے مدینے کے تاجدار کو یہ ساری باتیں بتائیں. یہاں کوئی بات نہیں کرنی, یہاں زبان کو بند رکھنا ہے, صبر کرنا ہے. زین العابدین نے رو کے کہا پھوپھی یہ ہمیں مدینے جانے دیں گے, یہ مدینے جانے دیں گے؟ فرمایا ہاں ہاں مدینے جائیں گے. کہا مجھے نہیں لگتا. کہا بیٹا تیرا باپ حسین جب گیا تھا نا مجھے کہتے تھے اے میری بہن زینب جب مدینہ شریف میرے نانا کے مزار پہ جاؤ نا تو میرا سلام عرض کر دے. اگر ہم نے نہ جانا ہوتا تو حسین سلام کیوں کہتے؟ اس لیے ذرا سنبھل کے تحمل کے ساتھ اب دیکھیں یہ عورت, یہ خاتون کیا خاتون تھی جو مردوں کو تسلیاں دے رہی تھی, حوصلے دے رہی تھی. کیا وہ سیدہ زینب تیری عظمت کو لاکھوں کروڑوں سے. آندھی میں ایک چراغ سرے شام بچ گیا, زینب کو 2 دعائیں کہ اسلام بچ گیا. میرے نبی کی نواسی جناب مولا علی کی شہزادی حضرت سیدہ زینب پورے واقعہ کربلا کے اندر اپنے بھتیجوں کے لاشیں آنکھوں سے دیکھنے والی, اپنے بھائیوں کے لاشیں آنکھوں سے دیکھنے والی, اپنے بیٹوں کو قربان کرنے والی, پھر اپنے بیٹوں کو تلقین کرنے والی کہ وار سینے پہ کھانا پیٹ پہ نہیں. یہ جرت کہاں سے لائی تھی, اتنا حوصلہ وجہ کیا تھی؟ یہ میرے مصطفیٰ کی نواسی, اس کی رگوں میں بھی حیدر کرار کا خون تھا. کسی نے کیا خوب کہا, مہکا گئی جو اپنے چمن کی گلی گلی, جس نے حسینیت کو سکھایا علی علی. مجھے نے ایک دوست نے کہا کہ سیدہ زینب کی شان میں آپ نے جب بھی بڑا مختصر, میں 2-3 اشعار پڑھنا چاہتا ہوں, حضرت ثانیہ زہرا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ یاد رکھیے گا جو ان کا ذکر کرتا ہے یہ بڑا سخی کرانا ہے, اللہ دی قسم ہے ادار نہیں یہ کرتے. ذرا میرے ساتھ آپ شامل ہو, اگر پڑھ نہیں سکتے تو سبحان اللہ کے ساتھ میرے ساتھ شامل رہیں کہ آپ یہ سن کر محظوظ ہو رہے ہیں کہ مہکا گئی جو اپنے چمن کی گلی گلی, جس نے حسینیت کو سکھایا علی علی. کانٹوں بھرے سفر میں جہاں تک چلی لیکن سکھا گئی ہے جہاں کو علی علی, لیکن سکھا گئی ہے جہاں کو علی علی. اسلام بچ گیا یہ اس کا کمال تھا, اسلام بچ گیا یہ اس کا کمال تھا, ورنہ خدا کے بھی دارت محال تھا. انسان کو زندگی کا کرنا سکھا گئی. ذرا توجہ کریں اس جملے پر, انسان کو زندگی کا کرنا سکھا گئی. زینب حسینیت کو بھی جینا سکھا گئی. زینب حسینیت کو بھی جینا سکھا گئی. اسلام کو لوگ کہتے ہیں زینب نے کیا دیا, شاید جواب دے رہا ہے اسلام کو حسین سا بھائی عطا کیا. اسلام کو حسین سا بھائی عطا کیا. پھر بھی یہ پوچھتے ہو کہ زینب نے کیا دیا, اسلام کو
کی شمشیر بن گئی زینب دیار شام میں شبیر بن گئی وہ سیدہ زینب کے خطبے اشار غور سے سنیے پھر آگے چلتے ہیں بغیر ستم پہ صبر کی شمشیر بن گئی زینب دیار شام میں شبیر بن گئی بات از حسین صبر کی عکاس بن گئی بات از حسین صبر عکاس بن گئی بنت علی جلال میں عباس بن گئی بنت علی جلال میں عباس بن گئی ہر بات ذوالفقار کی جھنکار بن گئی آخری شعر یہ آخری شعر پھر اگلی گفتگو ذرا توجہ سے سنیے گا ہر بات ذوالفقار کی جھنکار بن گئی پردہ نشین تھی حیدر کرار بن گئی اسلام بچ گیا یہ اس کا کمال تھا ورنہ خدا کے دین کا تعارف محال تھا کہتی بیٹا ذرا سمجھ کے آگے چلنا ہے منزلیں بہت لمبی ہیں ہم نے مدینہ پہنچنا ہے تیرے بابا کا پیغام بھی ہے اور یہ ساری باتیں ہم نے نانا جان کی بارگاہ میں عرض کرنی راستے میں جب قافلہ چلتا پہلی منزل آتی ہے تاریخ والوں نے لکھا آج لوگ کہتے ہیں یہ سارا من گھڑت واقعہ ہے یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے شہادت حسین سے پہلے یہ واقعہ بیان کیا ہے اور اصل میں یہ اس لیے کہتے ہیں یہ من گھڑت ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ حضور کے فرمان کی نفی کر رہے ہیں صرف یزید کو بچانے کے لیے یہ لعنتی یہ کمینے یہ بےایمان صرف یزید کو سیف سائٹ لینا چاہتے ہیں ورنہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ذیشان میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط میری امت کے دین کا معاملہ ہمیشہ عدل پر قائم رہے گا یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے حتی یکون اولا من یسلمہ رجل من بنی امیہ تھا حضور علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ ایک شخص اقتدار میں آئے گا یہ پہلا شخص ہوگا جو میرے دین میں رکھنا ڈالے گا دین کی قدروں کو پامال کرے گا آقا وہ کون ہوگا یقال لہ یزید فرمایا اس کا نام یزید ہوگا نبی علیہ السلام نے اس کمینے کا نام بھی بتا دیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہلاک امتی علی یدی غلمت من قریش حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قریش کے 9 عمر لونڈوں کے ہاتھوں میری امت ہلاک ہوگی یہ حدیث بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں سنیے ذرا آگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قریش کے 9 عمر لونڈوں کے ہاتھوں میری امت ہلاک ہوگی جب حضرت ابو ہریرہ نے اس روایت کو بیان کیا تو ساتھ مروان کھڑا تھا اس نے کہا مروان نے کہا کیا قریش میں ایسے لونڈے ہوں گے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کیا تو ان سے باخبر نہیں ہے ان شیطا ان اسمیہم بنی فلان و بنی فلان اگر تو کہے میں بتاؤں وہ کون اور کس کس کا بیٹا ہے یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کا صحابی کہہ رہا میں یہ بھی جانتا ہوں وہ کون بن کون ہے جس کے ہاتھوں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت ہلاک ہوگی پھر اس کے علاوہ حضور
علیہ السلام نے نام بھی بتا دیا اور نبی علیہ السلام نے جائے شہادت بھی بتا دی. سنی حدیث پاک, آقا کریم نے فرمایا یقتل حسین بن علی علی راس 60 من مہاجرتی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ام المومنین ام سلمہ فرما رہی ہیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین بن علی کو میری ہجرت کے 60ویں سال کے آغاز میں شہید کر دیا جائے گا. 60ویں سال میں شہید کر دیا جائے گا. اور اس میں تھوڑا سا اضافہ کیا ہے امام دہلوی نے کہ جب ایک اوباش نوجوان ان پر چڑھائی کرے گا, ان الفاظ کا اضافہ امام دہلوی نے کیا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے جبریل نے حسین کی قتل گاہ کی مٹی دی ہے. وہ مٹی غالباً پہلے جمعہ یا دوسرے جمعہ میں بیان کر چکا ہوں, حضور علیہ السلام نے ام المومنین ام سلمہ کو دی کہ اس کو سنبھال کے رکھنا, جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا. آج جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نواسہ شہید ہوتا ہے تو حضرت ام سلمہ, ام المومنین ام سلمہ کو حضرت ابو رافع کی زوجہ جن کا نام سلمہ تھا, وہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت ام المومنین کے گھر گئی تو دیکھا آپ رو رہی تھی. 10 محرم کا دن, جمعے کا دن تھا, آپ رو رہی تھی. میں نے کہا ام المومنین آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم کو خواب میں دیکھا, آپ کے بالوں اور داڑھی میں گرد تھی, میں نے پریشان دیکھا. میں نے پوچھا آقا یہ حال آپ کا کیسا ہے؟ کہا میرا حسین شہید ہو گیا. اب بتائیے کیا میرے نبی کو دکھ نہیں ہوا؟ کیا میرے نبی کو اذیت نہیں پہنچی؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اب بھی سوچ لو یزید پہ لعنت کرنی ہے یا نہیں؟ کس بات نے تمہیں روک رکھا ہے؟ آخر یزید کے ساتھ تمہاری کون سی رشتہ داری ہے؟ یار یہ کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا. میرے نبی نے فرمایا میں 2 یادگاریں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسری اپنی آل بیت. ان دونوں میں سے کسی کا دامن نہ چھوڑنا. جو ان کے دامن کے ساتھ وابستہ رہے گا یہ جدا نہیں ہوں گے, جو ان کے ساتھ جڑ جائے گا وہ ان سے جدا نہیں ہوگا. یہ قیامت والے دن اکٹھے مجھے حوض پہ ملیں گے. جب یہ اکٹھے ہوں گے ان کے ساتھ جڑنے والا بھی ان کے ساتھ ہوگا, ان کے ساتھ ہوگا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے نبی کے چچا کے بیٹے, وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا, ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے بال مبارک بکھرے ہوئے, ہاتھ میں شیشی ہے جس میں خون ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت؟ فرمایا کربلا سے آ رہا حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون اس بوتل میں نے جمع کیا ہے. یہ ابن عباس مفسر قرآن کا پہلا مفسر کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا حضور رو بھی رہے تھے اور ہاتھ میں خون والی شیشی بھی تھی. اور پھر نبی علیہ السلام کو سوچیے کتنا دکھ پہنچا ہوگا جس حسین کو صرف گرتے دیکھ کر منبر چھوڑ دیتے, جب وہ حسین سواری سے زمین پہ آیا ہوگا, یا اس حسین کو سجدے کی حالت میں نیزہ مارا گیا ہوگا, یا حسین کا سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ بلند کیا گیا ہوگا. تو ذرا سوچئے میرے نبی پہ کیا بیتی ہوگی. مورخین نے لکھا کہ جب یہ قافلہ چلا پہلی منزل آئی تو ایک منزل پہ یہ قافلہ رکا تو وہاں یزیدیوں نے شراب پینا شروع کی. ایک گرجا تھا, اس کی دیوار پر ایک لوہے کا قلم ظاہر ہوا. بعض نے لکھا لوہے کے قلم سے شعر لکھا گیا, بعض نے لکھا شعر پہلے لکھا ہوا تھا. شعر کیا تھا؟ اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب, کہ جنہوں نے حسین کو شہید کیا کیا یہ امید رکھتے ہیں کہ قیامت والے دن حسین کے نانا ان کی شفاعت کریں گے؟ یہ شعر دیکھ کر یزیدیوں کو شراب بھول گئی. گرجے کے راہب کو بلا کے پوچھا یہ شعر کب لکھا ہے اور کس نے لکھا ہے؟ اس نے کہا یہ مجھے نہیں پتا کس نے لکھا ہے, ہاں البتہ یہ جانتا ہوں جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی تشریف آوری سے 500 سال پہلے کا لکھا ہوا. اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے 500 سال پہلے کا یہ شعر لکھا ہوا. حاضرین کرام, اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نواسے کی شہادت پر کون کون دکھی ہوا, کس کس نے غم منایا؟ سنیے, امام ابن حجر اس کو لکھ رہے ہیں
امام سیوطی تاریخ الخلفاء میں بھی لکھ رہے ہیں، خصائص کبریٰ میں بھی لکھ رہے ہیں، دیگر مورخین نے اس کو لکھا کہ آسمان سے خون برسا، آسمان سے خون برسا۔ لوگوں نے جو کپڑے پھیلائے ہوئے تھے دیواروں پہ، جس کپڑے کے ساتھ وہ خون لگ گیا وہ کپڑا گل گیا، پھٹ گیا، لیکن خون کا نشان ساری زندگی اس کپڑے سے نہ مٹ سکا۔ اور پھر بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا نیچے سے خون نکلتا۔ بعض نے لکھا 7 دن تک آسمان سے خون برستا رہا، دن میں تارے نمودار ہو گئے، سورج کو گرہن لگ گیا، اور درخت کے پتے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کفِ افسوس منتے، ستارے آپس میں ٹکرا رہے تھے، جنوں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یعنی اگر ہمارا مرتا ہے تو ہم روتے ہیں، یار روتے ہیں، بچے روتے ہیں، بیٹیاں روتی ہیں، رشتہ دار روتے ہیں، زمین والے روتے ہیں، لیکن حسین وہ ہے جب حسین نے دنیا سے کوچ کیا زمین والے بھی روئے، آسمان والے بھی روئے۔ حسین کے غم میں 7 دن تک سورج طلوع نہ ہوا، 6 مہینے تک سورج آسمان سرخ رہا، 6 ماہ تک آسمان سرخ رہا۔ یہ غروب کے وقت یہ جو سرخی بنتی ہے غروب کے وقت، مورخین لکھتے ہیں یہ شہادت حسین سے پہلے نہیں تھی۔ یہ جو سرخی آپ دیکھتے ہیں سورج کے غروب ہونے کے وقت، یہ شہادت حسین سے پہلے نہیں تھی۔ جب میرے امام شہید ہوئے اس کے بعد یہ سرخی بنی۔ آج تک میں یہ سمجھتا ہوں یہ آسمان حسین کے غم میں ہے، سوگ نہیں غم۔ اپنے دا دکھ لگتا ہے، جنہاں دا یزید لگتا ہے یزید دا دکھ کرتے ہیں، لعنت تم کرتے ہو۔ ہم حسین والے ہیں، ہمیں حسین کا غم ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے دل میں غم حسین نہیں وہ اس بات کا غم کرے کہ اس کے دل میں حسین کا غم کیوں نہیں۔ فتاوی رضویہ میں آپ نے لکھا۔ اور پھر حاضرین کرام، امام عالی مقام کی لاش کے ارد گرد جانور گھومنے لگے، عجیب سی کیفیت، مچھلیوں نے پانی کے سے پائپ چلنے لگے، ریت پر سر ملنے لگی، تڑپ تڑپ کے جان دے گئی۔ اس قدر کیفیت تھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نواسے کی شہادت کے بعد۔ اور پھر وہ جو راہب تھا جس نے بتایا کہ یہ شعر 5 صدیاں پہلے لکھا ہوا، اس نے کہا یہ سر کس کا ہے جو نیزے کی نوک پہ؟ انہوں نے کہا حسین کا۔ کہا وہ حسین جو تمہارے نبی کا نواسہ تھا؟ انہوں نے کہا بالکل یہ وہی ہے۔ بس اتنی بات کر کے اس نے کہا اگر 10,000 درہم آپ کو دوں تو کیا یہ ایک رات کے لیے سر مجھے دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا تو نے کیا کرنا؟ کہتے ہیں کہ اس بات کو چھوڑو، بس یہ سر دے سکتے ہیں ایک رات کے لیے؟ کہا ٹھیک ہے، ہم تو پہلے بھی ہم نے قتل بھی پیسوں کی لالچ میں کیا، تم پیسے دو، رات ہم نے یہی رکنا ہے، صبح تک رکھ لے۔ وہ سر حسین کو اندر لے جا کے ٹیبل پہ رکھ کے اس کو عرق گلاب سے غسل دیتا ہے، حسین کی سیاہ زلفوں میں کنگھی کرتا ہے، کافور و عطر لگاتا ہے، سامنے بیٹھ کے کہتا ہے نبی کے بیٹے حسین گواہ رہے، ان بدبختوں نے تیرے نانے کا کلمہ پڑھ کے تیرا سر کاٹا ہے، میں تیرا کٹا سر دیکھ کر تیرے نانے کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، میرے امام کا کٹا ہوا سر دیکھ کے کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ حسین پاک کو تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے اور سر حسین ایک مقام سے گزرتا ہے، وہاں سے آواز آتی ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو نے جانا کہ اصحاب کہف اور رقیم اللہ کی نشانیوں سے ایک عجوبہ تھے؟ اتنی آواز آئی تو سر حسین سے آواز آئی کہ کیا تجھے آج نبی کے نواسے کا سر نیزے کی نوک پر اٹھا کے پھرنا کیا تجھے یہ عجیب نہیں لگ رہا؟ اس شخص نے بھی جھانک کر دیکھا کہ دھڑ تو ساتھ ہے نہیں لیکن سر پھر بھی بول رہا ہے، یہ اپنی شناخت خود کروا رہا ہے، اپنی پہچان خود کروا رہا ہے، اور جہاں جہاں سے گزرتا ہے ایک یہودی تو رات پڑھ رہا ہے، جب سر حسین اس کے پاس سے گزرتا ہے سر حسین سے قرآن کی تلاوت کی آواز گونجنے لگتی، حسین کے سر سے اللہ کے کلام کی آواز گونجتی ہے، آواز آتی ہے کہ میں قرآن کے لیے
سر کٹاؤں؟ تو ابھی بھی تورات پڑھے، وہ کیسا قاری تھا، کیا اس کا انداز تھا، جس کا دھڑ کربلا میں تھا، سر شام کے بازاروں میں تھا، لیکن تلاوت نہ چھوڑی۔ حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں یاری یاری ہر کوئی آکھے، یاری یاری ہر کوئی آکھے، واہ حسین دی یاری، نیزے تے قرآن سنایا، واہ قرآن دے کاری، نیزے تے قرآن سنایا، واہ قرآن دے کاری، سیخ دے اتے مکھن جمانا ڈاٹیا کھا کم میں، بچڑے دے کے دین بچانا، میرے پیر حسین دا کم میں۔ بسم بند کریں۔ میرے آقا کے نواسے کا سر شام کے بازار سے گزرتا ہے، پورا قافلہ جا رہا ہے، حضرت زین العابدین کے ہاتھ میں زنجیریں، پیروں میں بیڑیاں، سامنے سے کسی نے کہا اے زین العابدین، یوسف بھی قید ہوئے تھے، آج تو بھی قیدی ہے۔ امام زین العابدین نے کہا اس میں شک نہیں، یوسف علیہ السلام بھی قید ہوئے تھے، میں بھی قیدی ہوں، لیکن ان کی اور میری قید میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، کسی شاعر نے ترجمانی کی کہ قید یوسف دی تے قید عابد دی وچئی فرق ہزاراں، قید تا یوسف اکلا ہویا، میرے نال نہیں پردے دار، میرے ساتھ تو رسول اللہ کی پردے دار بیٹیاں ہیں، میں نے تو ان کا بھی خیال رکھنا۔ یوسف تو اکیلے قید تھے۔ اب یہ قافلہ چلتا چلتا ایک مقام پہ پہنچا، شام کے بازار میں خبر، ہر بازار میں لوگوں کو پہلے کھڑا کر دیا جاتا اور بتایا جاتا باغیوں کے سر آ رہے ہیں، باغی قیدی بن کے آ رہے ہیں، ساتھ غازی بھی آ رہے ہیں۔ بازاروں میں تماشا بنایا گیا میرے نبی کے خانوادے کا۔ ایک مقام آیا، شور اٹھا، کربلا کی طرف سے قافلہ آ رہا ہے، وہاں ایک نابینا خاتون رہتی تھی بڑھیا، اس کے کانوں میں آواز آئی، اٹھی دودھ کا پیالہ لیا، روٹی کے چند ٹکڑے لیے نیچے آئی، کہنے لگی قافلہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا تجھے کیا کام؟ کہتی ہے میں نے قافلے والوں کی کچھ خدمت کرنی ہے۔ تجھے کس نے کہا؟ کہ میں نے میرے سائیں آکے انہاں کیا نیڑے لگا، زین العابدین کے قریب کیا، لے یہ کہہ دیا ان کا سپہ سالار ہے، پیالہ آگے کیا۔ امام زین العابدین نے کہا اماں پیچھے چلی جا، یہ پیالہ لے کے میری پھپھی کے پاس، یہ ان کو دے۔ وہ بی بی سیدہ زینب کے پاس آئی، آنکھوں سے صحیح طرح دکھتا نہیں، آکے کہتی ہے بیٹی یہ دودھ کا پیالہ پی۔ سیدہ زینب اس بی بی کو دیکھ کے کہتی ہے اماں یہ تجھے سلیقہ کس نے سکھایا؟ ہم کربلا سے چلے، ہم نے جانور کاٹتے دیکھا، قصاب نے اس کو پہلے پانی پلایا، انہوں نے میرے بیٹوں انہوں محمد کے گلے کاٹے، پانی کا گھونٹ بھی نہیں دیا، معصوم علی اصغر کا گلا کاٹ دیا، پانی کا گھونٹ نہ دیا، علی اکبر کا گلا کاٹ دیا، میرے بھائی حسین کا گلا کاٹ دیا۔ انہوں نے تو اس قدر نبی کے خانوادے کے ساتھ سلوک کیا، لیکن تو دودھ کا پیالہ لے کے کھڑی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہتی ہے بیٹی میں چند دن مدینہ پاک میں رہی ہوں اور مجھے یہ شرف ملا، میں کچھ دن نبی کی بیٹی فاطمہ کی خدمت کرتی رہی ہوں، میں فاطمہ کی خدمت کرتی تھی۔ ایک دن جب میں نے اجازت طلب کی کہ میں واپس شام جانا چاہتی ہوں، مجھے نبی کی بیٹی نے وصیت فرمائی کہ ٹھیک ہے اجازت ہے، لیکن یاد رکھنا
اگر تیری زندگی میں کوئی ایسا وقت آئے کہ شام کی طرف کوئی قیدی کربلا سے چل کے آ رہے ہو، وہ جا شام کی طرف رہے ہو، اگر تیری زندگی اس وقت ہوئی تو اتنا کرنا، ان کی خدمت کرنا، جو تجھے میسر آئے ان کی خدمت میں پیش کرنا، تجھ سے میرا خدا راضی ہو جائے، تیری دنیا سمرے گی، تیری آخرت سمرے گی۔ اب سیدہ زینب نے مائی کو پہچان تو لیا تھا، پھر پوچھا اماں اگر فاطمہ کے گھر کی نوکرانی رہی ہے پھر ان کے گھر کی کوئی بات بھی بتا۔ بی بی کہتی ہے کیا بتاؤں، کس بات کا ذکر کروں؟ فاطمہ کے سجدوں کا ذکر کروں، فاطمہ کی تلاوت کا ذکر کروں، فاطمہ کی عبادت و ریاضت کا ذکر کروں؟ کہا امی ماں یہ بات تو مجھے پتا ہے، صرف اتنا بتا کیا فاطمہ کے بچوں کو بھی دیکھا ہے؟ کہا میں نے حسن کو بھی دیکھا ہے، حسین کو بھی دیکھا ہے، زینب کو بھی دیکھا ہے، جو ثانیہ زہرا تھی ماں کی کاپی کرتی تھی۔ حسین تو وہ تھا جس کو میرے نبی کندھوں پہ سواری کراتے، اگر اس کے پاس سواری نہ ہوتی ضد کرتے میرا نبی خود سواری بن جاتا، وہ کہتے لگامے نہیں ہے، نبی اپنے منہ میں سرخ دھاگا ڈال کے لگامے ہاتھ میں پکڑا دیتے یا زلفیں پکڑا دیتے۔ یہ ساری باتیں سن کر زینب کو سسکی لگ گئی، حضرت زینب روئی، بڑھیا کہتی ہے بیٹی مجھے لگتا ہے تیرا بھی اس خانوادے کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ کہا اماں ذرا یہ تو بتا اگر تجھے کوئی کہے کہ حسین کا سر کٹ گیا کیا مانے گی؟ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، نبی کے لختے جگر کو کون مار سکتا؟ کہا پھر یہ بتا اگر کوئی یہ کہے کہ زینب اس وقت شام کے بازار میں کھڑی ہے کیا تم مانے گی؟ مائی نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا پھر قیامت دیکھنے کی تیاری کر، تیرے سامنے جو تجھ سے محو گفتگو ہے یہ کوئی عام عورت نہیں، فاطمہ کی بیٹی زینب تجھ سے بات کر رہی ہے، یہ جو سب سے اوپر نیزے پہ سر ہے یہ کسی عام بندے کا نہیں، یہ کعبے کے نمازی، مسجد نبوی کے امام، نبی کے نواسے حسین ابن علی کا سر ہے۔ یہ بات سنتے ہی مائی کی جان نکل گئی، سیدہ زینب کے قدموں پہ ٹھہر وہ تو صرف سن رہے تھے، یہ کیفیت تھی، جن پہ بیتی ہے ان کی کیا کیفیت ہوگی، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اب یہ قافلہ چل کے جب دمشق کے بازار میں پہنچ رہا ہے پہلے اعلان کروا دیا گیا کوئی بندہ باہر نہ جائے، قیدی آ رہے ہیں، باغی آ رہے ہیں، نعرے بازی بینڈ باجے بج رہے ہیں۔ پتا چلا محرم میں بینڈ باجے بجانا یزیدیوں کی عادت ہے، حسینیوں کی نہیں۔ بینڈ باجے بج رہے تھے، ناچ گانا ہو رہا تھا، خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ میرے نبی کا ایک صحابی حضرت سعد کاروبار کے سلسلے میں دمشق آئے، انہوں نے سوچا میں بھی دیکھوں کون سے باغی ہیں، وہ رک گئے۔ جب سامنے قافلہ آیا سب سے پہلی نگاہ حضرت سعد کی سرے ہوئے سر، کٹے ہوئے سر پہ پڑی، سرے حسین پہ پڑی۔ قریب آ کر زین العابدین سے کہا یہ سر کس کا ہے؟ کہا حسین ابن علی کا۔ اتنی بات سنی سکتہ طاری ہو گیا، کہنے لگے میں تو آیا تھا کھجوروں کے پیسے لینے، یہاں اعلان ہوا باغیوں کے سر آ رہے ہیں، باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، میں اس لیے رک گیا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا یہ باغیوں کا قافلہ نہیں بلکہ مدینے کے نمازیوں کا قافلہ۔ رک کے کہا مجھے بتاؤ میں کیا مدد کر سکتا ہوں، اٹھاؤں تلوار؟ فرمایا نہیں، اب تلوار نہیں اٹھانی، پہلے ہی 72 نفوس شہید ہو چکے۔ پیچھے سے آواز آئی ہم سے دور ہو جاؤ، ہم سے دور ہو جاؤ۔ پلٹ کے دیکھا آواز دینے والی کون ہے، دیکھا ننھی سکینہ، کہتی ہے اے سہل، اے نانا جان کے غلام، اگر ہمارے لیے کچھ کرنا ہے ان سے اتنا کہہ دو کہ ہم
سے دور ہو جائیں۔ یہ رسول اللہ کی پردے دار بیٹیاں ہیں، یہ قافلے کا ہجوم ہماری طرف نہ آئے، پھر ان سے اتنا کہو ہمارا تماشا نہ بناؤ، جہاں لے جانا ہے جلدی پہنچا دو۔ حضرت سعد نے وہ پیسے دیے یزیدیوں کو جو کھجوروں کے عوض لیے تھے کہ جاؤ جلدی سے یہ سر یزید کے دربار میں پہنچاؤ۔ جب دربار یزید میں سر حسین پہنچا، وہاں میرے نبی کے ایک صحابی حضرت برزہ موجود تھے۔ سر حسین تشت میں رکھ کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے لبوں پہ چھڑی رکھی، رکھ کے کہا آج میرے بدر والے باپے زندہ ہوتے خوش ہوتے، میں نے نبی کی آنکھ سے بدلہ لے لیا۔ اسی پہ امام احمد بن حنبل نے کہا یزید کافر ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا کہ یزید بے دین تھا، امام آلوسی نے لکھا یزید بے ایمان تھا، لب حسین پہ چھڑی لگاتا ہے۔ نبی کے صحابی نے کہا اور دنیا کے کتے جس جگہ پہ چھڑی لگا رہا ہے یہاں میں نے حضور کے لب لگے دیکھے۔ حاضرین کرام کس ظلم کی بات کروں، یہاں تک ظلم نہیں، مدینہ طیبہ میں قافلہ پہنچ گیا، پھر اس کے بعد مسلم بن عقبہ کو بھیج کر 63 ہجری میں یزید نے واقعہ ہرا کروایا اور 3 دن تک مدینے کو مباح قرار دیا، جائز قرار دیا، اس پہ حلال کیا، شراب کی زنا کر جو دل ہے کر، تجھ پہ کوئی مواخذہ نہیں۔ مسجد نبوی میں 3 دن اذان نہیں ہوئی، 3 دن نماز نہیں ہوئی، ریاض الجنہ میں خون کی ہولی کھیلی گئی، مسجد نبوی کے ستون یہ جو پلر ہیں ان کے ساتھ گھوڑے اور اونٹ باندھے گئے، اونٹوں اور گھوڑوں نے پیشاب اندر کیا۔ بتاؤ حکومت کس کی تھی؟ بتاؤ حکومت کس کی تھی؟ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی کہتے ہیں کس شکل کی ہے حکومت؟ بھائی کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ مدینہ طیبہ کے اندر سینکڑوں صحابہ کو شہید کیا گیا، 10,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اور پھر مکہ شریف پر چڑھائی کی گئی، بیت اللہ پر پتھر برسائے گئے، ابن زبیر کے خلاف جنگ لڑی گئی۔ آج یہ جو دنیا کے کتے کہہ رہے ہیں یزید کو پتہ نہیں تھا، ان سے پوچھو کہ جب کعبے پہ چڑھائی ہوئی تھی تو اس جنگ کو درمیان میں چھوڑ کر وہ لشکر واپس کی گیا تھا، اس لیے کہ وہیں پر ان کو یزید کے مرنے کی خبر آئی تھی۔ انہوں نے کہا جس نے ہمیں آرڈر دیا تھا جب وہ نہیں رہا تو اس کا آرڈر پورا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ یاد رکھنا وہ دن دور نہیں جب اللہ کی عدالت لگنے والی ہے۔ یہ دربار یزید میں سیدہ زینب نے بھی کہا تھا یزید ہم نے یہاں صبر کیا ہے لیکن یاد رکھنا اللہ کی عدالت میں ہم نے انصاف طلب کرنا ہے۔ آخرت کی تیاری کر لے۔ جب سیدہ زینب نے خطبہ دیا تو پورے دربار یزید میں چیخیں نکل گئی لوگوں کی۔ یزید نے بھی اس وقت بناوٹی رونا شروع کیا، لیکن وہ رونا اس کا نہ دنیا میں کام آیا نہ آخرت میں کام آئے گا۔ نام ہمیشہ زندہ رہے گا تو میرے امام علی مقام امام حسین کا زندہ رہے گا۔ سنتے ہیں